جی تو میرا نام ہے فیاض رام ایڈوکیٹ بدر اینڈ بدر لا ایسوسیٹ سے۔ یہ میں نے دوستوں کی بھرپور ریکویسٹ پہ چینل کریٹ کیا ہے۔ میرا کوئی یوٹیوب سے کوئی چینل نہیں، لینا دینا نہیں، نہ ہی اس طرح کے کسی چینل سے۔ تو لوگوں کی ریکویسٹ کے اوپر میں نے یہ چینل کریٹ کیا ہے، جس میں یہ دوسری ویڈیو ہے۔ جو لوگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ اس چینل کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ اس کو سبسکرائب کر کے ہم ایک دوسرے سے رابطے میں رہ سکتے ہیں۔ تو آج کے جو کیس کے حوالے سے اگر اپڈیٹ دی جائے دعا زارہ کیس کے حوالے سے، تو اس میں 3-4 باتیں کروں گا۔ یہ جو ایک یوٹیوبر جن کا میں نام لینا بھی پسند نہیں کروں گا، جنہوں نے یہ انٹرویو کیا ہے لاسٹ ٹائم، تو اس میں 2-3 چیزیں آپ کو بتا دوں کہ میں نے اس کو کافی اگنور کیا، کیونکہ یہ میں نے سوچا کہ یہ چھوٹی موٹی یوٹیوبر ہیں اور ان کو معاف کر دیتے ہیں، ان کے خلاف کیا کوئی ایکشن لینا ہے۔ میں نے جو ظہیر کا وکیل تھا رائے خرم، ان سے بھی ریکویسٹ کی۔ پھر انہوں نے ایک طارق صاحب وکیل ہیں، ان کے ذریعے مجھے ریکویسٹ فارورڈ کروائی، تو میں نے انہیں بھی کہا کہ آپ میرے بھائی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو مجھے ان سے کوئی ایسی پرسنل بات نہیں ہے، لیکن اس کو میں اگنور کرتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن میرا بار بار انہوں نے ڈیفیم کیا گیا، مذاق اڑایا گیا۔ اس کے لیے میں تمام دوستوں کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کے اگینسٹ میں نے سوٹ فار ڈیفامیشن فائل کر دیا گیا ہے، اور اس کو ایک لیگل پروسیجر کے تحت دیکھا جائے گا۔ اور انشاءاللہ اس کو میں ایک ایگزامپل بناؤں گا، یہاں پہ میں زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا۔ اب آ جاتے ہیں انٹرویو کی طرف۔ تو بیسیکلی یہ جو انٹرویو تھا، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ٹوٹلی پلان انٹرویو ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ وہ کہتی ہے جی بچی گھر سے ٹیکسی پہ آئی۔ آپ نے یہاں سے 1 کلومیٹر سفر کرنا ہو تو آپ پہلے دیکھتے ہیں، گاڑی کا بورڈ پڑھتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ یہ کہاں جا رہی ہے۔ تو بچی گھر سے اکیلی نکلی، ان کے انٹرویو کے مطابق اس نے ٹیکسی لی اور لاہور پنجاب یونیورسٹی پہنچ گئی، اور رات کے 2 بجے سنڈے والے دن اس کو پنجاب یونیورسٹی اوپن مل گئی، اور اتنے میں اس کو ایک لڑکی مل جاتی ہے، اور وہ اس کو موبائل دیتی ہے، اور وہ ظہیر کو فون کرتی ہے، اور اتفاقاً اچانک ظہیر 22,000 روپے لے کر بھی آ جاتا ہے، اور کرایہ بھی دے دیتا ہے ٹیکسی ڈرائیور کو۔ اور ٹیکسی ڈرائیور بھی ماشاءاللہ اتنا معصوم ہے کہ جو ایک نوجوان لڑکی کو، 13 سال کی بالغ لڑکی کو 13 سے 14 سال کی بچی کو جو ہے وہ کراچی سے لاہور لے آتا ہے، اور کرایہ بھی ڈیمانڈ نہیں کرتا۔ ایسی کہانی یہ بنا کر بیسیکلی اس کو ایک ویر زارا یا ہیر رانجھے کی سٹوری بنانا چاہتی ہیں، تاکہ یہ 100 سال یاد رکھی جائے۔ تو لیکن بیسیکلی یہ ان کا پلان ہے، اور پری پلان انٹرویو ہے جو سمجھ میں نہیں آتا، اور بیسیکلی ان کا مقصد صرف والدین کو ڈی گریڈ کرنا ہے اور فحاشی پھیلانا ہے معاشرے میں۔ اور انہوں نے کیونکہ فحاشی پھیلانے کے لیے پہلے بھی کئی تنظیمیں ایسا جنم لے چکی ہیں اس معاشرے میں، جیسا کہ میرا جسم اور میری مرضی۔ تو بیسیکلی یہ جو عورت ہے، یہ لوگوں کی بیٹیوں کو خراب کرنے کا اس نے ایک پروپوگنڈا کیا ہے، اور لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کا اس نے یہ ایک سازش کی ہے، جس میں یہ بہت سارے لوگوں کے جذبات اس نے ہرٹ کیے ہیں، اور والدین کے اگینسٹ جس طرح سے اس نے وکٹری بنائی ہے، بیسیکلی اس نے نوجوان نسل کو یہ ایک میسج دیا ہے۔ اور ان کے وکیل بھی جو ہیں وہ باقاعدہ یہ ایک کمپین چلا رہے ہیں، لو گرو کی یہ کمپین چلا رہے ہیں کہ کسی نے اگر کامیاب کورٹ میرج کروانی ہو تو وہ ان کے کونسل سے رابطہ کریں۔ تو بیسیکلی یہ معاشرے کا بیڑا غرق کرنے کے لیے انہوں نے یہ ایک کمپین کی ہے، اور ابھی تک کیس موجود ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے ساتھ انصاف کرے گا، اور ہم نے ہر فورم آپ نے دیکھا یوز کیا، اور یہ لوگ کہتے تھے کہ بچی کبھی پروڈیوس نہیں ہوگی، آپ نے دیکھا الحمدللہ بچی بھی پروڈیوس ہوئی۔ اس کیس میں ہم نے آئی جی سندھ کو بھی تبدیل کروایا، میکسیمم ایفرٹس کی، لیکن ڈاکومنٹس اور یہ ساری چیزوں کو رد کرتے ہوئے جس طریقے سے سندھ پولیس نے اور دیگر مافیا نے ان کا ساتھ دیا، جس میں یہ خاتون بھی میں کہوں گا کہ ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ ان کے علاوہ کوئی اور شخص انٹرویو نہیں کرتا دعا زہرا کا۔ اور اس انٹرویو میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے نیچے تکیہ رکھ کے انٹرویو کیا گیا، اور اس میں نظر آنے والے سائے، اور ایک جگہ پہ بچی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے گھر میں نوڈلز اور یہ چیزیں ملتی تھیں، اور یہاں پہ بھی مجھے مل رہی ہیں، اس لیے میں خوش ہوں۔ اور دوسری جگہ کہہ رہی کہ والدین میرے اوپر تشدد کرتے ہیں۔ تو یہ تو دونوں چیزوں میں کنٹراڈکشن آ گیا، متضاد آ گیا۔ تو یہ بیسیکلی یہ جو انٹرویو انہوں نے کیا ہے، یہ بیسیکلی پری پلانڈ اور بہت سارے حصوں میں ایڈٹ کر کے اس کو بنایا گیا ہے۔ تو ان کا مقصد یہی ہے کہ ان مختلف تنظیموں نے ان کو ہائر کیا ہوا ہے، تاکہ یہ معاشرے میں فحاشی اور عریانی پھیلا سکیں، اور لوگوں کی جو بہن بیٹیاں ہیں ان کو خراب کرنے کا انہوں نے ایک ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے۔ ان کے خلاف ایک سخت لیگل ایکشن جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، اور اس کا ہم نے انشاءاللہ ایک لائے عمل اختیار کر لیا ہے۔ وہ تو اب جو ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔
ہم ان کو اگنور کر رہے تھے، لیکن اب جو بھی ہوگا وہ انشاءاللہ ساری دنیا دیکھے گی لیگل پروسیجر۔ دوسری بات اب آ جاتے ہیں کہ عدالتی رویہ اور یہ جو ساری چیزیں ہیں، اب ہم لوگوں نے بیسیکلی یہ کسی شیعہ سنی یا کسی کا معاملہ نہیں ہے، یہ سارے پاکستان کی بیٹیوں کا مسئلہ ہے۔ ہم نے اپنی ہر حد تک آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس کیس کو بڑے بحث طریقے سے لڑا اور ہر طریقے سے اپنا کیس پروو کرنے کی کوشش کی۔ اگر ہمیں عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا تو میں لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ مہدی بھائی جو ہیں پورا پاکستان ان کا ساتھ دے اور اپنی بیٹیوں کی بقا کے لیے نکلیں اور اس کیس پہ ٹیسٹ کیس بنائیں اور قانون میں امینڈمنٹ کروائیں، تاکہ دوبارہ کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ کوئی اس طرح کی یوٹیوبر اور اس طرح کا گینگ ہیومن ٹریفکنگ کرنے کی جرت نہ کرے اور کسی کی عزت کے ساتھ مذاق کرنے کی جرت نہ کرے۔ انشاءاللہ اس میں ہم آپ کو آنے والے دن میں پروگرس دیں گے اور ہم نے ایک ارادہ کیا ہے اور اس کو انشاءاللہ پورا کر کے دم لیں گے۔